پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں نصیر عباسی اس وقت اسلام آباد میں، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، خاص کر کے عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تضاد، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہے 5th جنریشن وار کا، لیکن ابھی ہائبرڈ وار بھی سٹارٹ ہے، اور جنرل صاحب کا کالم چھپا ہے دی نیوز میں ہائبرڈ وار کے اوپر، تو یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب بتائیے گا آپ نے کن کن پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے، اور ذرا بتائیے گا 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار اور یہ ہونے کیا جا رہا ہے، مثلا دشمن کس قسم کی چالیں چل رہا ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں، ہائبرڈ وار جو ہے نا، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دشمن کو لڑے بغیر کسی ایسے طریقے سے اندرونی طور پہ اور بیرونی پریشرز کی وجہ سے اتنا نہتہ کر دیا جائے کہ حکومت میں ہے جو پارٹی، وہ گورننس کے قابل نہ ہو اور کنٹری جو ہے اندر سے ٹوٹے۔ اور یہ جو ہائبرڈ وار کا تصور ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یہ جو چینی ایک اسٹریٹجسٹ تھا، سن تزو، فوجی جنرل تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کی کتاب ہے آرٹ آف وار۔ آرٹ آف وار میں اس نے یہ لکھا، اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، کہ اس نے یہ کہا کہ ٹو فائٹ 100 بیٹلز and win those 100 battles is not the acme of skill, but to win without fighting is the acme of skill۔ وہ کہتا ہے جی آپ کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ 100 جنگیں لڑیں اور وہ 100 جنگیں جیتیں اور پھر اوورال وار جیت جائیں۔ آپ کی جو بہترین حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر لڑے دشمن کو سرنگوں کریں۔ ابھی اس کے اوپر عمل دنیا میں ہو رہا ہے، یہ جو رجیم چینج ہوتی ہے ادھر ادھر۔ پاکستان، میں نے جو اپنے کالم میں لکھا ہے، جو 1921 میں کہ دن بڑا اچھا اس کے اوپر آیا، اس کے اندر میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان اس وقت ہائبرڈ وار کی گرپ کے اندر ہے۔ اور ہائبرڈ وار کی گرپ کیسے؟ مثلا اکنامک سٹرینگولیشن۔ آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کے لیے ملک کا کمزور ہے، معاشی لحاظ سے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اسلامک سٹرینگولیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہماری غلطیاں ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم غلط پالیسیاں تھیں، ڈیٹس ہوتے رہے، یہ وہ، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہائبرڈ وار کا ایک انسٹرومنٹ ہے وہ IMF ہے، کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، وہ آپ کو آگے سے آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور آپ کی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں۔ IMF نے جب 1997 میں ساؤتھ ایسٹ ایشین کرنسی کے ہوئے تھے کرائسس، اس میں بھی ان کا تھا۔ نمبر 2 ہے FATF۔ 27 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹس پہ اوپر ہم نے عمل پورا کیا ہوا تھا، ایون دین وہ کہتے تھے گرے لسٹ میں۔ اور انڈین فارن منسٹر نے یہ کہا تھا، ایز آن ریکارڈ، کہ جی نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان نے پورا زور لگا کے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھوایا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سی پیک کو، ہمارا سروائیول ہے اس کے اندر، اکنامک ریوائیول ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ریڈ لائن ہے، ہندو بھی کہتے ہیں اور وہ باہر کے لوگ امریکہ بھی کہتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے انرجی سٹاروڈ ہیں، بارڈر کے اوپر وہ پائپ لے کے آئے ہوئے ہیں، ملک ہمارا ادھر ہے، ان کو ادھر ہے، وہ دینے کو تیار ہیں، ہم لینے کو تیار ہیں، کہتے ہیں نہیں لوگے تو سینکشن لگے گی، آپ کا امرتسر کر دیں گے، ہم ٹوسٹنگ کریں گے، یہ ہائبرڈ وار۔ ان کے علاوہ اکنامک کے علاوہ سائبر وار ہے، اٹیکس ہوتے ہیں آپ کے سسٹم پہ، بینکنگ پہ، ہیڈ کوارٹرز پہ، یہ وہ۔ اس کے علاوہ ٹیررزم ہے، ٹیررزم، دیکھیں دہشت گردی میں کل بھی ہمارے دہشت گردی کی مختلف قسم کی اقسام اس وقت دشمن نے بوئی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں۔ اور وہ پہلے تو دہشت گردی یہ تھی کہ آپ نے بندوق کے تھرو دہشت گردی کرنی تھی، سوئسائڈ بمبنگ کے تھرو دہشت گردی کرنی تھی، لیکن آج کل کی جو دہشت گردی ہے وہ ہمارے اندر کہیں آپ کو دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پارلیمنٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا شکار ہمارا ملک ہے۔ اس کے اوپر آئیے گا کہ اس کے اوپر جی دیکھیں، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیررزم میں ابھی کل بھی ہمارے 6 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ٹیررزم ہے، TTP کبھی بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو انٹیلیجنس کی، اس کو فائنانشل سپورٹ باہر سے ٹارگٹس جو ان کے نہ دیے جائیں، اور فوجی ایک ٹرینڈ فوج کے ساتھ لڑائی کرنا
وہ آسان کام آسان نہیں کام ہے. نہیں تو ہے. یہ ایک گوریلا وارفیئر ہے. گوریلا وارفیئر. اچھا ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو اگلا ہائیبریڈ کا پوائنٹ ہے اس کا تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ جی ہمارے جوان ہیں، بہادر ہیں. پہلے بھی ہم نے ٹی ٹی پی کو شکست دی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جی ایسی اور وار سے ہم انشاءاللہ نکلے آئندہ بھی دیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. لیکن یہ جو ہمارے اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور جو دہشت گردی، پولیٹیکل دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اور فرسٹ ٹائم جیسے کہ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ دشمن ایک سکیچ بناتا تھا، ایک میپ، کہ آپ نے فلاں ملک کے کون کون سی تصنیفات کے اوپر نشانہ کرنا بنانا ہے جا کے، اور وہ تو ہمارے اپنے لوگوں نے کر کے ہمیں دکھا دی ہے. دیکھیں ہائیبریڈ وار کی جو اگلی جیت ہے وہ میں یہی کہنے والا تھا، جی جی جو میں نے کالم میں لکھا بھی ہے، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں نے لکھا بھی ہے کہ ملک کو اندر سے توڑنے کے لیے جو پولیٹیکل اپوزیشن ہوتی ہے اس کو فائنانس بھی کیا جاتا ہے، انکریج بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ملیٹنٹ ایلیمنٹس انڈکٹ بھی کیے جاتے ہیں. کئی دفعہ اس پارٹی کو پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا، اور وہ اپنی تقریروں سے بے وقوفوں کی طرح لوگوں کو اچھالتے ہیں، جاؤ گھراؤ جلاؤ اڑاؤ سب کچھ کرو. آپ نے دیکھا بہت سے بالکل لوگ بالکل ہمارے لیڈر یہ ایسے کہتے کہتے رہے، ابھی بھی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے وہ. اس کی وجہ سے وہ اندر آ کے اچھا وہ نشانہ کوئی منڈی کو نہیں بنا رہے، کوئی سول بلڈنگ کو نہیں بنا رہے، وہ چن چن کے آپ کی ایگو کو، آپ کے نظریے کو ہرٹ کرنے کے لیے آپ کے افواج پاکستان کی تنصیبات، آپ کے شہداء کی جو وہ ہیں نشانیاں، آپ کے جو کلچرل سنٹر ہیں لائک ریڈیو پاکستان پشاور وغیرہ، تو مطلب ہے کہ آپ کا وہ جہاز ایم عالم کا جس نے ایک جھٹکے میں انڈیا کے 5 جہاز گرائے، وہ واٹ اے سمبل، وہ فخر صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری مسلم دنیا کا فخر ہے. دنیا کا فخر. اور آپ کا کرنل کیپٹن شیر خان جی جی انڈیا ادھر پروگرام دکھا رہا ہے جی کہ ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے وہ کام کر دکھایا ہے جو پاکستان کا اور کوئی سولجر نہیں کر پایا، اور ہم نے کیا اس کا مجسمہ اٹھا کے زمین پر پھینک دیں. جی یہ جو کرنل کیپٹن شیر خان ہے نا، یہ کارگل کی وار میں پہاڑی پہ کھڑا تھا. آپ اس وقت آرڈیننس فیکٹری میں تھے. جی میں پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا چیف ایگزیکٹو اور چیئرمین تھا، تو ہم کر رہے تھے. تو یہ جو کرنل کیپٹن شیر خان، یہ اینڈ تک سارے لوگ شہید ہو گئے، اس کو بھی بلٹ لگے، یہ اینڈ تک ان کو تکلیف دیتا رہا. تو وہاں ان کے جو اپوزنگ بریگیڈیئر ہے، بریگیڈ کمانڈر، وہ انہوں نے اپنا لکھا، باجوہ تھا یا گمن کو جٹ فیملی کا تھا، سکھ تھا، تو اس نے کہا کہ یار ہیٹس آف ٹو سچ سولجرز، جو آفیسرز جو پاکستان کے لیڈ کرتے ہیں. اور اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے جوان مرد اور مجاہد اور بہادر لوگوں سے بڑی ہوئی ہے. میں تو خود وار ویٹرن ہوں، میں نے خود 71 کی جنگ میں شامل تھا ایز اے کیپٹن. تو مجھے تو پتہ ہے ہمارے سپاہی، ہمارے آفیسر، ہمارے جنرلز، ہماری لیڈرشپ کو ذرہ برابر بھی اس کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ، لیکن ہم بات پہ آ رہے تھے کہ جو اندرونی دشمن جب پیدا ہو جاتا ہے، اپنے لوگ اپنے چہروں کے ساتھ ہماری بیک میں چھرا گھونپیں گے، تو میرے خیال میں وہ کسی معافی کے حقدار نہیں. لیکن میں نے کالم میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس قومی غیظ و غضب کا کوئی بے گناہ شکار ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. چونکہ یعنی فوجی عدالتوں میں مقدمے ہونے چاہیے، لیکن ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور اپیل کا حق بھی ملنا چاہیے. فوجی عدالتوں میں وہی مقدمے آئیں گے جو انہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور ان کو بھی اس سے پہلے مثالیں قائم ہیں کہ جب ان کو سزا ہو جاتی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپیل ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ان کی اپیلیں جا سکتی ہیں. یہ بھی، اور ان کو ڈیفنس کا پورا حق ہوتا ہے، ان کو وکیل ساتھ ملتا ہے. اور جو باقی لوگ جو سول جگہ پہ حملے کرتے رہے، ان کا سول کورٹس کے اندر، ٹیررسٹ کورٹس کے اندر، اگر انہوں نے ٹیرر کریٹ کیا ہے، گاڑیاں جلائی ہیں، پولیس کے جوانوں کو مارا ہے، کیا ہے، تو وہ سول لا چلے گا. تو لاسٹ آپ نے پوائنٹ یہ پوچھا تھا کہ کیا الیکشنز وقت پہ ہو سکیں گے یا نہیں. اچھا جنرل صاحب، آپ بھی پارلیمنٹ کا ایوان بالا کا آپ حصہ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم دیکھا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں تناؤ حد تک، پہلے بھی ہوتا رہا ہے مسئلہ، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ حد تک ہو چکا ہے. بس چیف جسٹس صاحب علیحدہ ججوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسرے جو سینئر ہمارے جسٹس صاحب ہیں قاضی فیاضی صاحب، انہوں نے بھی ہائی کورٹ کے ججوں سے بھی کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے، اور آلریڈی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو آڈیو لیکس کی انکوائری کرے گی، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ اس کو کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد
اور چیف جسٹس جو بلوچستان ہے وہ بھی اس کے ممبر ہیں. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کہاں تک یہ انکوائریاں جائیں گی اور سپریم کورٹ آیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ 1973 کا جو آئین ہے اس کی اسپرٹ تو عباسی صاحب یہی ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پار، دیٹ مینس کہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ جو ہے وہ سارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ ہماری عدلیہ میں بھی بہت سپیریئر ججز رہے ہیں. یہ اعلیٰ ترین عدالت ہے اور جلیل القدر عہدہ ہے عدالت میں جج ہونے کا. لیکن آپ دیکھیں کہ جسٹس کارنیلس کو لوگ یاد کرتے ہیں، وہ کرسچین تھے. بھگوان داس صاحب ہیں، وہ ہندو تھے. آپ دیکھیں کہ جو حمود الرحمان کا تھا، یہ بڑے نام ہیں، اور وہ یہ تھا کہ قانون کے مطابق چلتے رہے. لیکن ہم نے جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت دے کے تباہی کی. اس کے بعد بھٹو صاحب کی ہینگنگ کو، نسیم شاہ صاحب جو چیف جسٹس اس وقت بھی ایک غیر مسلم جسٹس تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ غلط فیصلہ دے رہے ہیں آپ. جی اور وہ اس کے اوپر بھی یہ ہوا. تو ابھی تو ہمیں یہ امید ہماری عدلیہ سے یہی تھی کہ وہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی ایشوز کو سو موٹر نہ لیں، یہ لیا گیا. نمبر 2 پھر یہ سب سے بڑا جو زیادتی ہو گئی وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میتھڈ سے 63A کا جو اندر آپ نے یہ کہا کہ 25 لوگ جنہوں نے نو کانفیڈنس میں ووٹ دیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. ابھی یہ کاؤنٹ تو ضرور ہوگا لیکن ان کو پنشمنٹ ملے گی. یہ آئین کہتا ہے، لیکن انہوں نے آئین ری رائٹ کی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں چیف جسٹس ارشاد صاحب نے، ارشاد حسن نے یہ کہا کہ جی آپ 3 سال تک حکومت بھی کریں اور آپ آئین کو بھی بشک تبدیل کر، جو کہ سپریم کورٹ کی اپنی بھی جورسڈکشن ہے. اور ابھی پھر جو ہے ان کو دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کو عدالت چاہتی ہے تو آئے. اگر وہ کہتے ہیں آپ کو اریسٹ کرنا ہے تو نواز شریف نے اپنے ہاتھ آگے کیے، ان کی بیٹی نے کیے، شہباز شریف نے کیے. آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر تھے، نیم اٹ اینڈ ایوری باڈی وینٹ اینڈ سال 2 سال اندر رہے. آپ ان کو کہیں جی میں سچا ہوں، میں اپنا کیس کا دفاع کروں گا، دیر یو آر. آپ ڈنڈے سوٹیاں لے کے تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے خود ان کو اکسایا ہے اور یہاں تک پہنچ جائیں. تو ایک لیڈر سے ان چیزوں کی توقع نہیں ہے. پارلیمنٹ کو بھی ہم نے بے توقیر کیا ہے. پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے میں بھی تحریک انصاف کا ہاتھ ہے. وجہ یہ کہ آپ نے پہلے جب آپ نو کانفیڈنس دیکھیں، آپ ایک ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے رات کو آر ٹی ایس سسٹم کو ڈاؤن کر کے حکومت میں آئے، وہ ان کانسٹیٹیوشن تھا. پھر ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس ہوا، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے، دن کی روشنی میں پارلیمنٹ کے اندر آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا. آپ نے کہا میں نہ مانوں. آگے پھر غلطی سے غلطان، ایک تو کہ ہم تباہی کریں گے، اسلام آباد کے اندر آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے طور کے اوپر یہ کریں گے کہ اس کو اٹیک کریں گے. اچھا جنرل صاحب بتائیے گا، تناؤ کم ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور تحریک انصاف کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کے پی سے، سندھ سے، پنجاب سے کئی لوگ ریزائن بھی کر رہے ہیں، اور اگر بات چیت کا سلسلہ دوبارہ، جمہوریت میں تو بات چیت چلتی رہتی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ ان پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ ملک کے اندرونی جو حالات ہیں وہ سالف ہوں گے تو اکنامک طور پر آپ ڈیولپڈ ہو سکتے ہیں. اگر کیا فیوچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بریان کالے کرے گا، اور کیری اگر کیا تو الیکشنز میں بھی بیریئر آئیں گے؟ اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سن ہے یہ الیکشن کا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اگر الیکشن ہوئے بھی 2024 میں ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بڑا امپارٹنٹ کوشچن ہے بھائی صاحب آپ جو کر رہے ہیں. حالات اللہ کے کرم سے بہتر ہوں گے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہمیں پولیٹیکل لیڈرز اپنے رویوں میں تبدیلی کریں. اگر آپ ایگو پرست ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو ملک سے اور ریاست سے اونچا سمجھیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ تھرو ہک اینڈ کروک مجھے یا تو ریٹین کرنا اقتدار یا اقتدار کے اندر ضرور آنا ہے، تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے. پھر تو آپ کا یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ بھی ڈینجر میں چلا جائے گا. بیکاز دیر از نو وے کہ جس طرح عمران خان صاحب اپنے ڈنڈے کے زور کے اوپر حکومت میں آنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اس طرح کی کنفرنٹیشن ہوئی تو پھر یہ یا تو ایک قسم کا ہو سکتا ہے جمہوریت کی بساط لٹ جائے، اللہ نہ کرے. میں تو کہتا ہوں کنٹینیوٹی ہماری رہنی چاہیے. اور
لیکن مجھے امید ہے کہ گڈ سینس ول پریویل. اینڈ آئی ٹیل یو کہ یہ بھی مت ہے کہ شاید تحریک انصاف پورا سویپ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. سویپ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کنٹری کے اندر. 4 صوبے ہیں, کشمیر کے لوگ ہیں, ادھر ہیں, مطلب ہے ہر طرح سے ہر لوگوں کا یہ. اور ابھی تو جو کچھ کیا ہے اس سے بڑی تو تباہی پاکستان کے لیے, پوری پاکستان نہیں دنیا کے اندر مختلف شہروں میں جو پاکستانی ہیں وہ سراپا سیخ پا ہوئے ہیں کہ یہ کیا, وہ پورے احتجاج کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ سچویشن کو الیکشنز تو ہونے چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں شاید یہ الیکشن کا سال نہ ہو, میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ان کو پوسٹ پون. آئین کے مطابق اگست کے اندر اس حکومت کو جانا ہے اور اکتوبر کے اندر 60 ڈیز کے اندر یا 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے, وہ انٹرنیشنل آبزرورز کی روشنی میں ہونے چاہیے, اور لوگوں کو اپنے ضمیر کے مطابق دینا چاہیے. اس میں جو پارٹی آئے اس کو موقع ملنا چاہیے, چونکہ جمہوریت کی اسپرٹ یہی ہے. کوئی پارٹی بھی دائمی تا حیات نہیں رہ سکتی. عمران خان کو نائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو تو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ تو اس نوعیت کے ہیں کہ اگر اقامے کے اوپر نواز شریف نائل ہو سکتا ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی جاتا ہے, اور تا حیات وہ نائل ہی کو بھی کرتے ہیں, تو پھر 2 لا تو نہیں ہو سکتے نا. اور اگر وہ مطلب تو مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں تک ان کے خلاف یہ کیسز ہے نا 290 ملین پاؤنڈ کا, اور ان سے یہ توشہ خانہ کا, اور irregularities جو باقی ہیں, اس کے اوپر تو ایک آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی اگر آپ کے کیریکٹر کے اوپر آ جاتا ہے نا ایز اے پرائم منسٹر. آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھیں نکسن سے زیادہ پاپولر کون تھا امریکہ کا صدر جو ہے, اور اس نے اپنی یہ تو ابھی تک ہوا میں ہے نا کہ ہم آئیں گے تو جیت جائیں گے. اس نے تو جیت کے دکھا دیا تھا, وہ جیت چکا تھا, لیکن اس کے اوپر الزام لگا کہ نہیں واٹر گیٹ میں وہ فلانی ٹیپ تھی تو اس ٹیپ کو آپ نے یہ کیا تو ٹیپ کو یہ کیا. تو انہوں نے کہا نو وے, آپ اپنی میجارٹی کو سائڈ پہ رکھیں, آپ قانون کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اسی طرح ابھی جو لوگ جناح ہاؤس پہ حملہ آور ہوئے کور کمانڈر کے گھر, اس میں ایک خاتون کو سن رہا تھا, اس کا شجرہ نسب فوجی ہے. تو مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوجی شجرہ نسب کے وجہ سے آپ کسی کو قتل کر دیں, آپ قانون کو ہاتھ میں لیں. لیکن میں یہی حکومت کو کہوں گا کہ انصاف ضرور کریں, ان کی بات پوری سنیں, ان کی ڈیفنس کونسل ہونی چاہیے کہ وہ دفاع کرے. لیکن جو بے راہ روی کا شکار ہماری اولادیں ہو چکی ہیں کہ ہم نے دیکھیں, آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, آپ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, آپ کی ایک اوپینین, لیکن آپ کہیں کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں تو اٹھائیں گے. تو اگر لیڈر بھی ایسے کرتا تھا, میں دیکھتا ہوں ساروں کو اندر کر دوں گا, یہ ایٹیچیوڈ پولیٹیکل نہیں ہے. پولیٹیکل میں ٹالرنس ہے. آج صبح میں ڈاکٹر اسرار احمد کی بات سن رہا تھا, اللہ انہیں بخشے, فوت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اسلام کا جو ایک کی ورڈ ہے نا جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے, وہ ہے صبر اور برداشت. دیکھیں نا, انہوں نے اس کی مثالیں قرآن کریم سے دی. آپ صبر کریں, کوئی بندہ بھی آپ کو ہوڈ ونک نہیں کر سکتا, اور جو چلاکی کرے گا وہ مارا جائے گا. آپ ایک طریقے سے حکومت میں آئے, وہ سب کو پتہ ہے کیسے آئے, تو اس کے بعد آگے چلنا چاہیے. جنرل صاحب بتائیے گا کہ اوورآل آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ ایک تو ہمارے ملک کے اندر بحران ہے, دوسرا اگر ہم اپنی فارن پالیسی دیکھتے ہیں تو انڈیا کا جھکاؤ, ابھی ان کے پی ایم گئے ہیں باہر جاپان میں, ان کا بڑا سکسیسفل وزٹ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے تھرو آؤٹ, ٹھیک ہے. ہمارے فارن منسٹر بلکہ چائنا نے بھی پیچھے انڈیا جا کے ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے, لیکن ابھی وہاں جو مقبوضہ کشمیر سری نگر میں G20 سمٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں چائنا نے بھی انکار کیا جانے سے, پاکستان بھی نہیں جا رہا, اور بھی کوئی اسلامی ممالک نہیں جا رہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مودی کی پالیسی ہے یہ کیا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ وہ اس کا جو اورا ہے اس کا دار و مدار انڈیا کے سائز کے اوپر ہے اور اس کی معاشی مارکیٹ کے اوپر ہے, اور یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی, جن کو اسلحہ بھی چاہیے, کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, جو ویسٹ سپلائی کرتا ہے. میں جب 2016 میں وزیر اعظم کی طرف سے ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر گیا تھا برطانیہ, تو جب میں وہاں آفیشل سے بات کی اور مختلف برطانیہ کے لارڈ فیلڈ مارشل گتھرے جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف رہے ہیں, ان کے تو وہ کہتے تھے کہ آپ بتائیں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے تو آپ ہماری تو ادھر پتہ نہیں 150-200 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. تو میں نے ان کو کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کشمیر جو ہے
یہ آپ کا کریٹڈ ہے، تو اس لیے بیکاز یو آر پارٹ آف دی پرابلم، اس لیے یو شوڈ بی پارٹ آف دی سولوشن آلسو. آپ نے یہ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہا ہے اور 75 سالوں کے اندر یا 76 سالوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کی جو پاور ہے وہ اس کے کریکٹر، کردار یا ایز اے لیڈر پاور نہیں ہے. ایز اے لیڈر تو ویسٹ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ویزا نہیں دے رہے تھے. اس کی پاور ہے انڈیا کے سائز کی وجہ سے. اینڈ آئی ہوپ اگر انٹرنیشنل طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل پیس آنا چاہیے. پیچھے میں لندن میں گیا، مجھے انوائٹ کیا گیا تھا انٹرنیشنل پیس فیڈریشن نے، اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا امن کیسے قائم ہوگا. میں نے کہا دنیا کا امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا. اگر آپ ہمارے یو این چارٹر بنا کے اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر آپ ویٹو پاور غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں، آپ اگر یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن نہیں مانتا اس کنٹری کو آپ ہوا دیتے ہیں، تو پھر امن نہیں آ سکتا. تو امن کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو انصاف کا نظام بنانا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان ٹوڈے کے لیے یہ سیگمنٹ تھا جی. اسلام آباد سے جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب کے ساتھ یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ایوان بالا کا یہ حصہ بھی رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مودی کی جیسے جو بھی پالیسی ہو، معاشی طور پر ہر ملک سٹرونگ ہونا چاہتا ہے اور اس لحاظ سے وہ لابنگ کر رہا ہے، اور ایسے سٹیپ ہم بھی لے سکتے ہیں جب پولیٹیکلی ہم اپنے ملک میں استحکام پیدا کریں، جس کی نظریں اسی کے اوپر ہیں کہ اللہ کرے کہ سیاسی جماعتوں کو شعور دے، یہ مل کے بیٹھیں اور ملک کے لیے کچھ بہتر سوچیں. اسی کے ساتھ نصیر عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.